and welcome to Bulls and Bears. میں ہوں سید محمد دانش اور میرے ساتھ ہیں ندیم مولوی. اور آج ہے Thursday کا دن, fourth trading day of the week, date ہے November 15, 2018. اور آج ہم نے دیکھا مارکیٹ نے 435 پوائنٹس کے پازیٹیو چینج کے ساتھ کلوز کیا 41,429 کے لیول پر, جبکہ 255 ملین شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے. 485 پوائنٹس تک مارکیٹ پلس گئے, اپنے ہائیسٹ لیول سے صرف 50 پوائنٹس نیچے آئی, جبکہ مارکیٹ نے صبح میں 50 پوائنٹس مائنس کے ساتھ آغاز کیا تھا اور وہاں سے مارکیٹ ریکور کرتے ہوئے پازیٹیو زون میں آئی اور تقریباً اپنے ہائیسٹ لیول سے صرف 50 پوائنٹس نیچے آنے کے بعد فائنلی مارکیٹ نے 41,429 کے لیول پر کلوز کیا. لیکن اس ہفتے کی اگر پرفارمنس دیکھی جائے تو مارکیٹ ابھی بھی ہمیں ویک آن ویک بیسس پر تقریباً 72 پوائنٹس کے ڈکلائن کے ساتھ نظر آتی ہے, کیونکہ منڈے کو تقریباً 300 پوائنٹس مارکیٹ مائنس ہوئی تھی اور ویڈنسڈے یعنی کل کے دن تقریباً 160 پوائنٹس کے ڈکلائن 100 انڈیکس میں دیکھا گیا تھا. تو اس کی وجہ سے آج جو مارکیٹ میں پازیٹیوٹی دیکھی گئی ہے اس کے باوجود بھی مارکیٹ تقریباً 72 پوائنٹس مائنس کے ساتھ ہمیں جو ہے اس وقت نظر آ رہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مارکیٹ میں جیتتا ہوا ہے جو اسٹریٹجی کرتا ہے. اسٹریٹجی واٹ از اسٹریٹجی؟ اٹس پلاننگ. جب تک آپ پلاننگ نہیں کریں گے زندگی میں کسی بھی چیز کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ مارکیٹ ہو, اکانومی ہو, آپ کی اپنے گھر کے مسئلے مسائل جو بھی چلتے رہتے ہیں, کبھی بھی آپ دیکھیں بغیر پلاننگ کی کامیابی نہیں آتی. اور پلاننگ کے ساتھ ساتھ ہم اکثر ایک چیز بھول جاتے ہیں, وہ ہے تعلیم. جی ہاں, جب آپ کے پاس تعلیم ہوگی تو آپ اس کو پلاننگ اچھی طرح کر سکتے ہیں, مطلب نالج. جب بھی آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کریں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی نالج ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ پیسے نہ لگائیں تو بہتر ہے, کیونکہ پیسے کمانا جتنا مشکل ہے اتنا ہی پیسے سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. تو آج ہم نے ایک شخص کو دعوت دی ہے جو کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ کس طرح سرمایہ کاری کریں. تو دانش, آپ بتائیں گے کون ہے؟ بالکل, محسن ایدھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈائریکٹر فرام الفا ایدھی سیکورٹیز. السلام علیکم محسن صاحب. وعلیکم السلام. محسن صاحب, سب سے پہلے تو مارکیٹ کی پرفارمنس پر کمنٹ چاہوں گا. کل کے دن تک بھی مارکیٹ میں ڈکلائننگ ٹرینڈ تھا, وولیٹیلٹی تھی. آج مارکیٹ میں 435 پوائنٹس کا جو ہے ہم نے گین دیکھا ہے, جبکہ جو یو بی ایل اور لکی سیمنٹ کو اسمال کیپ سے ایم ایس سی آئی کے انڈیکس سے اسمال کیپ سے لارج کیپ سے اسمال کیپ میں کیا گیا تھا. اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 40 to 70 ملین ڈالرز کا آؤٹ فلو فارن انویسٹرز کے جانب سے آئے گا. یہ بھی ایک نیوز تھی. پھر چائنا آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج پر بھی ویٹ کیا جا رہا ہے کلیئرٹی کا. تو یہ ان وجوہات کے باوجود بھی مارکیٹ میں پازیٹیوٹی آ رہی, کیا وجوہات؟ دیکھیں, ایم ایس سی آئی انڈیکس کی رزلٹ کی اناؤنسمنٹ سے پہلے یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ کوئی اس طرح کی چینجز ایکسپیکٹڈ ہیں جس میں لارج کیپ کمپنیز میں سے پاکستان کے نمبرز کو ریڈیوس کیا جائے گا, جو ٹاپ کمپنیز ہیں اس میں سے, اور اس کا ہمیں امپیکٹ پہلے سے آتا ہوا نظر آ رہا تھا. جو لاسٹ ویک آپ دیکھیں تو کافی سلگش ایکٹیویٹی رہی ہے, والیومس بھی تھوڑے سے ڈرائی آؤٹ ہو گئے تھے اور نیگیٹیوٹی زیادہ رہی ہے. انفیکٹ آپ فورنرس کی طرف سے دیکھیں تو ہمیں آؤٹ فلو بھی کافی نظر آیا ہے لاسٹ ویک کے اندر. انفیکٹ کنسسٹنٹلی اس ویک کے اندر بھی آؤٹ فلو ہمیں وٹنس ہوتا ہوا نظر آیا ہے. لیکن جیسے ہی ریزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے, ایک چیز چینج یہ ہوئی ہے کہ لوکل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بائنگ اینڈ کے اوپر آ گئے ہیں, بیکاز اسٹینڈس کلیئر ہو گیا ہے. اور یوزلی اسٹریٹجی یہی فرم کی جاتی ہے کہ اگر فورنر سیل کر رہے ہیں تو اٹس بیٹر ٹو ویٹ, کیونکہ آپ کو ڈکلائننگ ٹرینڈ نظر آئے گا مارکیٹ میں, وہ اٹریکٹیو ہو سکتی ہیں اور فردر پرائسز. انڈیکس کے کچھ لیولز ہیں جس میں فلکچویٹ کر رہی ہے مارکیٹ. فار ایگزامپل 38,000 سے اپسرج ہوئی تھی 42,500, وہاں تک جا کر پھر تھوڑا سا کریکشن آئی ہے, ڈکلائن ہوئی ہے مارکیٹ, اور پھر دوبارہ 1,000-2,000 پوائنٹ کی نیگیٹیوٹی کے بعد ہم پھر دوبارہ پازیٹیوٹی دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا ٹیکنیکل سائڈ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو کریکشن ڈیو تھی وہ آئی ہے, پلس فنڈامنٹل کچھ نیوز ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں, تو وہاں پر اب بائنگ اٹریکٹیولی بنتی تھی, تو وہاں پہ ہمیں لوکل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے بائنگ نظر آئی ہے. بالکل. اچھا ندیم صاحب, سلائڈس کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس ڈیٹیل میں کیسے رہی وہ دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے آج ہم نے دیکھا 100 انڈیکس اوپن ہوا 40,000 کے لیول سے تھوڑا اوپر, 41,429 کے لیول پر مارکیٹ آج کلوز ہوئی. 40,994 کے لیول پر مارکیٹ اوپن ہوئی. ہائیسٹ لیول 41,478 کا رہا, لو واز 40,943, جبکہ کلوزنگ رہی 41,429 کے لیول پر 435 پوائنٹس کے پازیٹیو چینج کے ساتھ. اس کے علاوہ والومس کی بات کریں تو 255 ملین شیئرز مارکیٹ میں ٹریڈ ہوئے. کل کے مقابلے میں 0.37 ملین شیئرز کا ڈکلائن رہا. ویلیو آف ٹرن اوور 11.01 بلین روپیز پر رہی. اور ٹاپ 3 سمبل, سب سے پہلے لاٹے کیمیکلز 31 پیسے کی گین کے ساتھ یہ کلوز ہوا 19.81 روپیز کے لیول پر. 26.38 ملین شیئرز اس میں ٹریڈ ہوئے تھے. اور یہ پاکستان میں ہم نے دیکھا 37 پیسے کا گین 30.77 روپیز کے لیول پر یہ کلوز ہوا ود والیوم آف 17.46 ملین شیئرز. پاک الیکٹران میں 1.6 روپیز کا ڈکلائن دیکھا گیا. 33.31 روپیز کے لیول پر یہ کلوز ہوا ود والیوم آف 17.27 ملین شیئرز. اور لاسٹ میں بات کریں گے ٹاپ 5 سیکٹرز والیوم وائز. کیمیکلز 49.87 ملین شیئرز, سیمنٹ 30.89 ملین شیئرز, کمرشل بینک
25.28 million shares, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस 24.38 million shares, इलेक्ट्रिकल गुड्स में 19.23 million shares की ट्रेडिंग हमने आज विटनेस की। ये थी स्टॉक मार्केट की डिटेल परफॉर्मेंस। जहां तक बात करें, मोहसिन हादी साहब का कहना यह था कि मार्केट में जो है वो टेक्निकली भी ज़्यादा मार्केट जो है वो एडजस्ट करती हुई नजर आई थी, और फिर टेक्निकल जब कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग ट्रेंड होता है तो टेक्निकल रिबाउंड भी मार्केट में नजर आता है। लेकिन मोहसिन साहब, शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात कर ली जाए तो मार्केट का ट्रेंड क्या लग रहा है, वोलेटाइल लग रहा है या थोड़ा स्टेबलाइज होगी? थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आती है मार्केट में, और इन लेवल्स के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी सी यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन मार्केट में कोई इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि हम स्पेकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटली बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी प्लान की जा सकती है। अच्छा मोहसिन साहब, देखा ये जाता है उमूमन के इन्वेस्टर्स जो हैं वो बढ़ते नहीं हैं बल्कि कम होते जाते हैं, उसकी क्या वजह? और एक जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि वो शाय होते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी इस्लामिक नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि स्टॉक मार्केट में शरन तौर पे इन्वेस्ट करना क्या सही है? देखिए, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड्स एग्जिस्ट करते हैं, शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स एग्जिस्ट करता है, तो वो जो आपका जो दूसरा सवाल है उसका जवाब तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है। वो तो फंडामेंटल्स और जो बेंचमार्क्स हैं वही आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि शरई तौर पे किस तरीके से उसमें एक्टिविटी की जाती है। उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, वो तो खैर डिटेल बताया गया है। आप मीज़ान वगैरह के जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी तमाम म्यूचुअल फंड्स के इस्लामिक विंडोज हैं, आप उसमें भी जाकर तो वो जो कंपनीज होती हैं उसका और दूसरी कंपनीज में फर्क क्या होता है? नहीं, अगर मैं इस्लामिक तौर पे मैं पैसे लगाना चाह रहा हूँ तो मैं कौन सी कंपनी में लगाऊं और उस कौन से इंडेक्स को इस्तेमाल करूं? मीज़ान ऑल शेयर इंडेक्स जो है उसमें टोटल लिस्टेड कंपनीज में से जो शरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं, वो सारी शरिया कंप्लाइंट कंपनीज उस इंडेक्स के अंदर बेंचमार्क हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट कर देती है कि शरिया कंप्लाइंट कौन सी है और नॉन शरिया कंप्लाइंट कौन सी है। वो देखना चाहिए उसको, और उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो क्राइटेरियाज तो काफ़ी डिटेल्ड हैं, बट बेसिक सी चीज़ ये है कि डेट इक्विटी रेशो यूजली हाईलाइट किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्वेंशनल बिजनेस जिसका नॉन शरिया कंप्लाइंट है उसको डिनाई किया जाता है। डेफिनेटली कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं और उसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए। दूसरा, जो पहला आपका सवाल था कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स क्यों नहीं बढ़ते हैं, देखें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अवेयरनेस बहुत लैक करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम जब भी देखते हैं मार्केट के आप अंदर देखेंगे, मार्केट का वॉल्यूम जब बढ़ता है तो मार्केट में जो सेकंड टियर और थर्ड टियर स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। वो एक्टिविटी बढ़ना हमें सिंबल इंडिकेट करता है कि मार्केट में मेजॉरिटी, मैंने स्टैटिस्टिकल फिगर्स देखे हैं, ऑलमोस्ट 40% वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन जो है वो टॉप 10 कंपनीज से आ रहा होता है, और उन टॉप 10 कंपनीज के अंदर जब आप लिस्ट उठा के देखेंगे तो कंसिस्टेंटली वो कंपनीज परफॉर्म कर रही होती हैं ऑन एवरेज, जिनके शेयर जो हैं मेनली 20 रुपीज से नीचे होते हैं, या मेजॉरिटी वाइज देखें तो 50 से नीचे होते हैं। तो उसमें छोटा इन्वेस्टर भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ही आकर, फॉर एग्जांपल के इलेक्ट्रिक फॉरेन इंस्टीट्यूशन आकर नहीं बाय कर रहे होंगे। अच्छा। इस तरीके से आप उनके फंडामेंटल्स देखे जाएंगे, पीआईए की आप ट्रेडिंग देखेंगे कभी कभी बहुत अपसेट कर जाती है। आज भी आप देखें लॉर्ड पीडीए केमिकल, जो केमिकल आइटम के अंदर वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, उसके रेट आप देखें 20 से बिलो हैं। आप मेजॉरिटी इंडेक्स में आप चीज देखें तो हमें ये समझना चाहिए कि जब छोटा इन्वेस्टर अपना रोल मार्केट में वॉल्यूम लाने के लिए प्ले करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात है, तो हमें उनके लिए फैसिलिटेशन भी करनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से बहुत हद तक तमाम स्टेक होल्डर्स के एंड पे लैकिंग वो लेकिन इसमें मैं तो मीडिया का भी रोल इसमें इंक्लूड करता हूँ, मैं इसमें रेगुलेटरी बॉडीज का भी रोल इंक्लूड करता हूँ, मैं इसमें ब्रोकरेज फर्म्स का, म्यूचुअल फंड्स का, तमाम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये अवेयरनेस लेके आनी चाहिए। आपका अकाउंट कैसे खुलता है, अकाउंट होता क्या है, आईपीओस क्या होते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे करनी चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें बतानी चाहिए, और उसमें हमें ये भी बताना चाहिए ठीक है आप शरिया कंप्लाइंट 100% करना चाहते हैं तो ये रास्ते हैं, और हम अगर ये चीज़ एक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि बहुत सुकड़ जाएगी मार्केट, क्योंकि आप हर 5 साल के अंदर एक ऐसा डिक्लाइनिंग ट्रेंड और ऐसा टर्मोइल विटनेस करते हैं मार्केट के अंदर कि
پیسے آپ کے کم ہو جائیں گے, لوگ یہ ہو جاتا ہے, یہ الٹی سیدھی نیوز جو رومرز کی فارم میں کام کر رہی ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹولی نیگیٹو رول پلے کرتی ہیں, نہ کہ ہم پازیٹیو رول پلے کرتے ہوئے نظر آئے. تو میرے خیال سے پازیٹیو رول پلے کرنے کی اشک ضرورت ہے اور یہ ڈیسپریٹ نیڈ ہے اس کا. بالکل. اچھا محسن صاحب یہ بتائے گا نیکسٹ بگ تھنگ مارکیٹ کے لیے کیا ہے, کس کا ویٹ کریے مارکیٹ, اور کون سی نیوز ایسی ہے جو کہ مارکیٹ کے ٹرینڈ کو ٹرن اراؤنڈ کر سکتی ہے؟ میکرو اکنامک فنڈامنٹلز, مارکیٹ ویٹ کر رہی ہے کہ ہمارے ریزروس بڑھیں. جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں, جو سپورٹو کمٹمنٹس ہمارے پاس جو بھی فرینڈلی کنٹریز ہیں ان کی طرف سے آئی ہیں, اس کا اب ایکشن آنا چاہیے اور انفلوز ہمیں اسٹیٹ بینک کے ریزروس کے اندر ریفلیکٹ ہونے چاہیے. اسٹیٹ ابھی نہیں ہو پا رہے, رائٹ, وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا, وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہے اس وجہ سے. اور دیکھیں نیگیٹو اگین بات زیادہ افیکٹولی رول پلے کر رہی ہوتی ہے. بہت سی بار کلیئرفیکیشن بھی آئی ہے, لیکن اب ایکشن ہوگا تو آٹومیٹکلی چیز ریزالو ہو جائے گی, اور پھر کافی حد تک سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ فار ایگزامپل ریزالو ہوتا ہوا نظر آتا ہے, یا ہماری ڈالر روپی ڈالر پیریٹی کے اندر اسٹیبلٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے فنڈامنٹل فگرس انشاءاللہ پازیٹیو ہوں گے. کروڈ آئل کا ڈکلائن ہونا بھی ہمارے لیے کافی پازیٹیو رہے گا انشاءاللہ. اچھا یہ مجھے بتائیں, کروڈ آئل جو ہے ساری دنیا کی مارکیٹ کو ہلاتی ہے, تو جب ساری دنیا میں مارکیٹ اوپر چلے جاتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ ہم نے پچھلے کئی عرصے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹ جو ہے کافی تیزی سے آئل کے اوپر گئی ہے, پر ہم نے اس مارکیٹ کے اندر بھی سروائیو کیا ہے, یعنی اسٹاک مارکیٹ نے وہ امپیکٹ نہیں دکھایا جو باہر کے ممالک میں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ہمارے لوکل فنڈامنٹلز اتنے اوور برڈن ہو چکے تھے ہماری مارکیٹ کے اوپر کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں انٹرنیشنل امپیکٹ رہا ہے, لیکن اس کا اوور آل امپیکٹ نہیں نظر آیا, نہ ہونے کے برابر نظر آیا ہے, کیونکہ ہمارے لوکل فنڈامنٹلز ہی اتنے اسٹرانگلی ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے تھے مارکیٹ کے اوپر کہ ڈیسیشن میکنگ اس کے اوپر زیادہ بیس کر رہی تھی. اچھا, انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز جو مجھے ہمیشہ ایک کوشچن رہتا ہے کہ مانیٹری پالیسی کا کتنا رول ہے اس کے اندر, اسٹاک مارکیٹ, پوری اسٹاک مارکیٹ کے اندر؟ دیکھیں انفلیشن کے نمبرز ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں. ہماری اکانومی جو ہے اس میں سب سے میجر امپورٹ ہے وہ آئل کا ہے. جب ہمارا آئل بیس امپورٹ اور ہم ڈالر بینک ڈیفینیٹلی امپورٹ بل پے کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے نمبرز وہاں سے بڑھ جاتے ہیں, اور روپی ڈالر پیریٹی بھی آپ کے لیے انفارچونیٹلی اسٹیبل نہیں ہوتی, تو وہاں پر بھی افیکٹ اس کا نیگیٹو آتا ہے. آئل بھی مہنگا ہو جاتا ہے تو ڈبل نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے, جس سے انفلیشن بڑھتی ہے, اور انفلیشن کے بیسس کے اوپر آٹومیٹکلی آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے نمبرز آپ کے انکریز ہو جاتے ہیں, تو اکانومی پہ مانیٹری پالیسی کے بیسس کے اوپر افیکٹ تو رہے گا. اچھا یہ بتائے گا, جب چائنا وزٹ ہوا تھا تو یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ یوان میں ٹریڈنگ ہوگی, پاکستان چائنا کے درمیان جو بھی ٹریڈ ہوگا وہ یوان میں جو ہے وہ شروع کرنے کے پرپوزل کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا گیا تھا. کس حد تک اس سے ریزروس کو ہمارے یعنی سپورٹ مل سکتی ہے, کیونکہ ہم ڈالرز میں تو پیمنٹ نہیں کریں گے, ان کو یوان میں پیمنٹ کریں گے, تو یہ کسی حد تک ہیلپ فل ہوگا ہمارے لیے؟ جی کافی حد تک ہیلپ فل ہوگا, اور اس کی اسٹریٹجیکلی چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اور کلیئرٹی آ جائے گی. ایک تو ہمیں کلیئرلی یہ نظر آتا ہے کہ جب آپ یوان میں پیمنٹ کر رہے ہوں گے, ہم ایکسپیکٹ بھی یہ کرتے ہیں کہ چائنا سے کافی حد تک ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بھی بات کی گئی ہے, جو بات وہاں پہ سامنے کی گئی تھی. اور ایکسپورٹس کے اندر بہت سی ایسی آئٹمز ہیں, فار ایگزامپل ادر دین ٹیکسٹائل, ہم نارمل فوڈ کموڈیٹیز کو کم کرتے ہیں, زیادہ تر ایکسپورٹ کم کرتے ہیں, تو ہم اس کو انہینس کرنے کی بات کر رہے ہوں گے, کیونکہ چائنا کی ڈپینڈنسی امپورٹ بیسڈ فوڈ پہ زیادہ ہے. تو اگر پاکستان اس کو فوکس کرتا ہے تو ایکسپورٹس پاکستان کی کافی ایسی بڑھ سکتی ہیں. تو یوان میں اور پاک روپی میں جب ایکسچینج ہوگا آٹومیٹکلی ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہوں گی, اور ہمارا جو یہ کنسرن ہے کہ ہمیں ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہوگی وہ بھی اسٹیبلائز ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پھر روپی ڈالر پیریٹی آٹومیٹکلی اسٹیبل ہوتی ہوئی نظر سر. پر آپ ابھی جیسے کہ سیزن ہے, ونٹر سیزنز میں کرسمس کے اندر کافی یورپ جو ہے امپورٹ کرتا ہے, تو یہاں پہ آپ پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر کو تیزی میں دیکھ رہے ہیں؟ ٹیکسٹائل سیکٹر امپروو ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ٹیکسٹائل کی کچھ گورنمنٹ لیول کے اوپر اسٹریٹجیز بھی ایسی ڈیزائن ہوئی ہیں کہ سپورٹ کیا جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دوسرے سیکٹرز ہیں اس کو بھی انلیش کرنا چاہیے. میں ہمیشہ سروسز سیکٹر کی بات کرتا ہوں, آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی کرتا ہوں, دوسری جگہ پہ بھی, کہ پاکستان کی یوتھ سروسز کے لیے بیسٹ پاسبل ایونیو ہے ہمارے لیے ہم سرو کر سکیں. آؤٹ سورسنگ انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہوتی ہے, چاہے وہ آئی ٹی بیس ہو, چاہے وہ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ ہو, بہت سے ملٹیپل اس میں ریسورسز ہیں. انفیکٹ میڈیکل بھی آؤٹ سورس ہوتا ہے, لائرز بھی آؤٹ سورس ہوتے ہیں. تو پاکستان میں اگین یہ بہت حد تک اپورچونیٹی موجود ہے جو ہم سروس سیکٹر کے بیسس کے اوپر لے سکتے ہیں, اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو کموڈیٹیز ہیں ادر دین فوڈ کموڈیٹیز, ٹیکسٹائل ہے, کاٹن ہے, ہم فنش گڈس کی طرف اگر جاتے ہیں ایکسپورٹ کرنے میں تو ہماری کوالٹی بھی انہانس ہوگی,
اور ہماری کریڈیبلٹی بھی انہینس ہوگی. سر پر زیادہ تر لوگ جو ہے کافی عرصے سے سیمنٹ اور اسٹیل میں بہت انویسٹ کر رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ یہ جو سیشن ہے اس کا ختم ہی نہیں ہو پا رہا. میں دیکھ رہا ہوں کئی مہینوں سے لوگ اسٹیل اور سیمنٹ میں بہت انویسٹ کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ لوکل ڈیمانڈ کافی رہی ہے. ایک پچھلے 3-4 سال میں آپ دیکھیں, جب سے کراچی میں اگر ہم بات کریں فار ایگزامپل سندھ میں آپ دیکھیں ہائی رائز بند ہوئی ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ایشو ہے, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں تو کافی حد تک کنسٹرکشن انہینس ہوئی ہے. ڈیم بننے کی بات آتی ہے, گورنمنٹ نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ ہم کنسٹرکشن بیسس کے اوپر ہاؤسنگ اسکیم اناؤنس کر رہے ہوں گے, تو وہاں پہ بھی ڈیمانڈ رائز ہو سکتی ہے. تو وہ ساری ایکسپیکٹیشن جب لوکل انڈسٹری سے ہی آپ کی اسائن ہو تو آٹومیٹکلی لوگوں کی لیکن موسم صاحب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں اگر سیمنٹ کے نمبرز دیکھے جائیں تو لوکلز تو تقریباً 4%, لوکل سیلز 4% کے اضافے کے ساتھ جائیں گے. ایکسپورٹس میں 39% کا اضافہ ہوا اکتوبر کے مہینے میں. کہاں ایکسپورٹس میں کس طرح سے بڑھتی ہوئی نظر آئی؟ ہمیں نیبرنگ کنٹریز کے اندر ایران اور افغانستان کے اندر ہمیں ایکسپورٹس نظر آتی ہیں, اور ہماری ہمیشہ سائڈ افریقہ سائڈ کو بھی فوکس کرنا, کچھ ایسے لیڈنگ پلیئرز ہیں جو یہاں پہ فوکس کرتے ہوئے رہے ہیں. تو ہمارے اگین ہماری فورن کرنسی اسٹیبل رہتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی ایکسپورٹس کو انہانس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ محسن صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. محسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر الفا ای ڈی سیکورٹیز. اور محسن صاحب سے ہم نے ڈیٹیل میں بات کی اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کے حوالے سے. کموڈیٹیز کی بات کرتے ہیں کموڈیٹیز کی. جی ہاں, دنیا بھر میں اس وقت گولڈ پرائسز کیا چل رہی؟ پاکستان میں گولڈ پرائس ہے 60,989, 10 گرام گولڈ 52,344 اینڈ انٹرنیشنل گولڈ پرائس از $1210. Oil WTI 56.25 and Brent oil is 66.12. اس کے ساتھ ہی اگر ہم کموڈیٹیز کی بات کریں گے تو پھر کرنسی بھی ساتھ ہی ساتھ چلتی رہتی ہے. US ڈالر بائنگ ہے 133.95, سیلنگ 134.60. UK پاؤنڈ بائنگ 173.50, سیلنگ 175. یورو بائنگ 151, سیلنگ 151.70. Saudi Riyal buying 35.60, selling 36.10. UAE Dirham buying 36.50, selling 36.90. Japanese Yen buying 1.16, selling 1.19. Buying Chinese Yen 19.25 and selling 19.40. Kuwaiti Dinar buying 439 and selling 441.50. ناظرین, بات ہم کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ ہو, کموڈیٹی مارکیٹ ہو, کرنسی مارکیٹ ہو, دنیا بھر میں دیکھیں کوئی بھی مارکیٹ ایسی نہیں ہوتی جس کے اندر اسٹیبلٹی ہو. مارکیٹ ہو, اکانومی ہو, دنیا بھر کے اندر مارکیٹ اینڈ اکانومیز دے ٹیک ٹائم ٹو ڈیولپ. اس کے ساتھ ہی مجھے ندیم مولوی کو اور سید محمد دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.